مصنوعی دانتوں کی صورت میں وضو اور غسل کے احکام۔ اگر کسی شخص نے مصنوعی دانت لگائے، دو طرح کے دانت ہوتے ہیں جی۔ ایک مصنوعی دانت وہ ہوتے ہیں جو مستقل طور پہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، جن کو اتارنا ممکن نہیں ہوتا، تار وغیرہ کے ساتھ جو لگائے جاتے ہیں ان کو اتارنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک دانت ہوتے ہیں جو عارضی طور پہ ہوتے ہیں، جن کو اتارنا ممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں کے احکامات مختلف ہیں۔ جو دانت آپ نے لگائے ہوئے مستقل طور پہ جن کو اتارنا ممکن نہیں ہے، وہ جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے باقی دانتوں تک ہمارا پانی پہنچ جائے تو وضو ہو جاتا ہے، غسل کے اندر بھی یہی شرط ہے کلی کے دوران، تو ان کا حکم یہ ہے۔ لیکن جو دوسرے دانت ہیں یعنی جن کو اتارنا ممکن ہے اور عام طور پہ اتارا جاتا ہے صفائی وغیرہ کے لیے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں جو دانت لگائے گئے ہیں یہ ایک زائد چیز لگائی گئی ہے، اور غسل اس وقت تک درست ہوگا کہ جب اس کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچایا جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو غسل درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے منہ کی بھی یہی صورتحال ہے، یعنی منہ کے اندر دانت لگائے ہوئے تو کلی کرتے ہوئے، کلی کرنا چونکہ سنت ہے اور فقہاء کے نزدیک کلی سے مقصود پورے منہ میں پانی پہنچانا ہے، اس لیے اس کو نکالے بغیر کلی کرنے کی سنت ادا نہیں ہو سکے گی۔ یعنی جب تک وہ عارضی دانت کا جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک ڈھانچہ سا سانچہ سا، اگر جب تک اس کو آپ اتاریں گے نہیں اس وقت تک جسم کا جو اصل حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب اصل پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کو اتارا جائے گا، اتار کر جسم کے اصل حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وضو درست نہیں ہوگا۔ یہ حال مصنوعی اعضاء کا بھی ہے۔ مصنوعی اعضاء بھی انسان نے دو طرح کے لگائے ہوتے ہیں۔ ایک مصنوعی اعضاء وہ ہیں جن کو عام طور پہ اتارا جا سکتا ہے، ایک وہ ہیں جو پر منٹ جسم کا حصہ ہیں۔ اس میں آپ سمجھ لیں راڈ وغیرہ جن لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں یا اس طرح کی جو صورتیں، اب وہ ان کو روزانہ اتارنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کو مثلا بازو وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اتارنا ممکن ہے۔ بعض ایسی وہ ٹانگوں کی مصنوعی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اس سہارے کے لیے، اس کو اتارنا ممکن ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی فقہائے کرام نے یہی حکم لکھا ہے کہ اگر اس کی بناوٹ اور وضع اس طرح کی ہو کہ ان کو علادہ کرنا ممکن نہ ہو، جیسے راڈ وغیرہ لوہے کے عام طور پہ لگائے جاتے ہیں، تو ان کی حیثیت اصل عضو کی ہے، یعنی غسل میں ان پر پانی پہنچانا واجب ہوگا۔ اس طرح اگر اعضائے وضو میں ہوں تو وضو میں بھی ان کو دھونا واجب ہوگا۔ اور یعنی اگر لگانے کے بندے کی ٹانگ جو ہے نا وہ یہاں سے گھٹنے سے کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے اندر کٹ گئی کسی وجہ سے، اب اس نے ایک جو ہے نا وہ مصنوعی ٹانگ لگوائی، لیکن وہ مصنوعی ٹانگ اس حیثیت کی ہے کہ اس کو اتارنا عام طور پہ ہر وقت ممکن نہیں، کوئی ایسے پیچ وغیرہ لگے یا کوئی ایسی صورتیں۔ اب اس صورتحال کے اندر اس ٹانگ کی حیثیت اصل جسم کی ہوگی، تو جیسے اصل جسم کے اوپر وضو کے اندر پاؤں کو دھونا لازم ہے، فرض ہے، تو اس پاؤں کو بھی دھونا اس کے لیے فرض ہے۔ لیکن دوسری صورتحال کیا ہے کہ اگر اس کو غسل کے وقت اس کو اعضائے وضو میں ہو تو وضو کے وقت اس حصے کو الگ کر کے جسم میں اصل حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے فقہاء نے لکھا اگر کسی کو پیدائشی طور پہ زائد انگلی لگی ہو یا محل فرض میں زائد ہاتھ ہو تو اصل عضو کے ساتھ زائد عضو کو دھونا بھی واجب ہوگا۔ یہاں تک صراحت ملتی ہے کہ محل فرض کے علاوہ کسی حصے کا چمڑا فرض حصہ تک لٹک جائے تو اس کو دھونا بھی فرض ہوگا۔ مختصر یہ اس کا جو خلاصہ کلام ہے یہ دانتوں کا بھی اور یہ مصنوعی چیزوں کا بھی، کہ اگر یہ آپ نے الگ سے لگائی ہوئی ہیں جن کو اتارنا ممکن ہے تو پھر ان کو اتارا جائے گا اور اتار کر اصل جسم کا جو حصہ ہے اس کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے، پکے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو اوپر سے ہی دھونا لازمی ہوگا، کیونکہ اب ان کی حیثیت ایک جسم کی مانند ہوگی۔ جس طرح جسم کو دھونا ضروری ہے، ان اعضاء کو بھی دھونا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔